اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنة للمؤمنین والنار للعاصین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العلي العظيم حاضرین گرامی قدر انتہائی اختصار کے ساتھ چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں تمام حاضرین کی ایک بابا زبلن صلوات تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جن جن مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اللہ ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، جو مومن قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ بالاخص ہمارے عابد بھائی علیل ہیں، ایک خاتون علیل ہیں اور آصف علی مرزا بیمار ہیں، ضامن محمد صاحب، بچہ دلاور حسین، ایک بچہ ہے عباس سید عباس رضا، اور ہمارے ابرار حسین شاہ صاحب اینٹورپ سے آپ کی زوجہ علیل ہیں، اور ایک سیدزادی نے درخواست سے دعا کی ہے اور دو اور مومنات نے درخواست سے دعا کی ہے۔ ہمارے انتہائی واجب الاحترام جناب اختر حیدری صاحب علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایک سیدزادہ نجف میں علیل ہے سید جعفر موسوی، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ ہمارے برادر محترم ہادی صاحب علیل ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایاز علی صاحب کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے، اور جملہ مومنین و مومنات جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اور حال ہی میں ہمارے انتہائی معزز مومن اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں سید سبت حسن زیدی، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں آج کی شب شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے اور ان کو ان کے قریب جگہ عنایت فرمائے، اور اس کے ساتھ بہت سارے مومنین نے درخواست سے دعا کی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ خاص طور سے پیپرز کے حوالے سے جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی مشکلات کو اللہ آسان فرمائے، اور جہاں جہاں تشیع اور اسلام اور مقدس مقامات کے خلاف ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، پروردگار
بالواسطہ بلا واسطہ ان تمام طاقتوں کو نیست و نابود فرما، ان کے ناپاک ارادے ناکام و نامراد فرما، ان کی طرف واپس پلٹا، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ذکر محمد و آل محمد کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما۔ جن جن مومنین نے یہاں آ کر بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کیا ہے، پروردگار اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، قرآن و اہل بیت کے دامن سے متمسک فرما، اور جن مومنین و مومنات نے نیاز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دسترخوان کو ہمیشہ پہن فرمائے اور ان کے گھروں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے، اور جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں قدم قدم پہ اجر جزیل اور جمیل عنایت فرمائے۔ ایک بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ آج پھر تقریباً کم و بیش وہی وقت ہے، اور آپ کوشش کریں گے تو میں بڑا جلدی اپنے مطلب سے گزروں گا۔ میری خواہش تو تھی کہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن سب نے جو موضوع رکھا ہے میں نے سوچا ہے کہ اسی سے اقتباس نکال کر کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کریں۔ نعرہ تکبیر۔ اس لیے کہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس شخصیت کا کہ جو بڑی جلالی شخصیت، اگر آج کوئی ذکر عباس پہ نہ بول سکے تو پھر سارا سال علم عباس کے پاس اسے جانے سے شرم آنی چاہیے، اگر ذکر عباس پہ نہ بول سکے۔ اسی لیے آغاز گفتگو اس جملے سے کر رہا ہوں کہ شاعر نے خوبصورت جملے کہے کہ ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، اگر ذہن میں مد نظر رہے، ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے، اس لیے کہ بی بی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے، دور سے دیکھتے رہتے ہیں جو غازی کا علم، دور سے دیکھتے رہتے ہیں جو غازی کا علم، قریب آتے نہیں آج بھی انہیں غازی کا ڈر آتا ہے۔ کیوں ڈر آتا ہے؟ اس لیے شاعر نے چار مصرے کہے، وہ کہتا ہے کہ ممکنات کا خالق دو جہان کا خدا، وہ ممکنات کا خالق دو جہان کا خدا، بغیر ہاتھوں کے اس کا نظام چلتا ہے۔ ممکنات کا خالق دو جہاں کا خدا، بغیر ہاتھوں کے اس کا نظام چلتا ہے۔ خدا نے یہ صفت دی ہے صرف غازی کو، بغیر ہاتھوں کے غازی کا کام چلتا ہے۔ بغیر ہاتھوں کے یہ اختیار دیا ہے صرف غازی کو کہ بغیر ہاتھوں کے غازی کا کام چلتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جو کربلا زیارات کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کربلا کے بھی آداب ہیں۔ کہا کربلا جانا تو روضہ عباس پہ پہلے جانا، کربلا جانا تو روضہ عباس پہ پہلے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر اگر محل بھی ہو تو پہلے در آتا ہے۔ گھر اگر محل بھی ہو تو پہلے در آتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، کسی مورخ نے خوبصورت لکھا ہے، اسے لکھا ہے کہ عدد 4 پہ قبضہ ہے عباس کا، عدد 4 پہ قبضہ ہے عباس کا۔ دنیا میں آئے تو 4 شعبان، زہرا کا چوتھا بیٹا ہے تو عباس، سبحان اللہ، سبحان ام البنین کا چوتھا بیٹا ہے تو عباس، زندگی میں جنگیں لڑی ہیں عباس نے تو وہ بھی 4۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ 4 شعبان کو روشن ہے مدینہ سارا،
शाबान को रोशन है मदीना सारा। अगला जुमला तवज्जो चाहूंगा, 4 शाबान को रोशन है मदीना सारा। आसमान इस्मत पे बनी हाशिम का कमर आता है। आसमान इस्मत पे बनी हाशिम का कमर आता है। कुव्वते बाजुए हसनैन हुई दो बाला। कुव्वते बाजुए हसनैन हुई दो बाला। क्यों? ये बात छोटी नहीं, हुसैन का जोरे कमर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बात छोटी नहीं, हुसैन का जोरे कमर आता है। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा नहीं गया। चूंकि करार का बेटा है, जख्म खा के भी अब्बास करार नजर आता है। जख्म खा के भी अब्बास करार नजर आता। अगला जुमला सुनिए, फौज शाम को ये तो मालूम ही न था। फौज शाम को ये तो मालूम ही न था कि कटे हाथों से भी गाजी को लड़ने का हुनर आता है। कटे हाथों से भी गाजी को लड़ने का हुनर आता है। तवज्जो चाहूंगा, जहां जहां कायनात में पानी मौजूद है वो अब्बास का मुरीद है। उसे शर्म आती है जरिए अब्बास पे जाते हुए। और बादल में भी पानी होता है। और शायर ने उसे यूं तशबीह दी है कि जब कभी रौज़ा अब्बास से गुजरता है बादल, जलालत अब्बास, जब कभी रौज़ा अब्बास से गुजरता है बादल, फिर गरजता नहीं, चुपचाप गुजर जाता है। इंतहाई शुक्रगुजार हूं। सुभान अल्लाह। सामईन गिरामी कादर, मैंने आपकी खिदमत में सूरह नमल की जिस आयत मजीदा को तिलावत किया इंतहाई मुख्तसर है। और ज़हन में रहे कि अबुल फज़ल अब्बास का लक़ब है अब्दुस सालिह। अब्दुस सालिह। हज़रत सुलेमान नबी फरमाते हैं, ऐ अल्लाह अदखिलनी बिरहमतिका, अपनी रहमत से मुझे दाखिल कर फी इबादिका सालिहीन, ऐसे बंदों में दाखिल कर जो सालिहीन हैं। सालिहीन में दाखिल कर। और इधर अल्लाह के नबी यूसुफ फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह रब्बे लक़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह व तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह, तूने मुझे ख्वाबों का इल्म अता किया, तूने ये ममलिकत अता की। ऐ मेरे अल्लाह, तू दुनिया में भी मेरा वली है, आखिरत में भी मेरा वली है, लेकिन ऐ अल्लाह मेरी दुआ है कि अलहिक़नी बिस्सालिहीन, तू मुझे ऐसों के साथ मुल्हक कर दे कि जो सालिहीन है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सुलेमान के पास भी ये ओहदा नहीं था, अल्लाह के नबी यूसुफ के पास भी ये ओहदा साले का नहीं था। यानी सुनिए, सुलेमान नबी कौन है? अल्लाह का नबी, नबी ज़ादा, रसूल भी है, रसूल का बेटा, हुज्जत खुदा, लेकिन दुआ मांग रहा है, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे सालेहीन में से करार दे। इसका मतलब यह है कि नबी थे, सालेह नहीं थे। ये ओहदा सालेहीन वाला अल्लाह के नबी सुलेमान के पास नहीं था। आप कहेंगे अगर था तो फिर मांगा क्यों? इसलिए कि अगर था तो फिर मांगना ये अबस काम है, और नबी अबस काम करता नहीं है। नबी अबस काम करता नहीं है। अल्लाह के नबी यूसुफ कह रहे हैं, अल्लाह तूने मुझे ख्वाबों का ताबीर दी है, मुल्क दिया है, लेकिन सालेह में से मेरा शुमार फरमा। इसका मतलब यह है कि सालेह का ओहदा नबी थे तो नहीं था, रसूल थे तो नहीं था, ख्वाबों की ताबीर का इल्म था तो नहीं था। लेकिन किसको मिला? जब सादे के आले मोहम्मद अबू हमजा सवाली को लेकर करबला में पहुंचे, अपने जाद अब्बास की कब्र पे जाकर जो छठे इमाम ने जुमला कहा, फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या अब्द
ہوتی، چونکہ یہ جملہ ہے چھٹے امام کا، ماشاءاللہ، گویا یوں کہوں کہ یہ جملہ زبان ولایت سے نکلا ہے، اور زبان ولایت کا جملہ وہی ہوتا ہے کہ جس سے وہ ولی اجازت دیتا ہے۔ زبان ولایت سے نکلا ہوا جملہ کہ عباس کون ہے؟ صالح۔ توجہ چاہوں گا ابھی میں سامعین گرامی قادر، یہ عہدہ عباس کا وہ ہے عہدہ ہے کہ اللہ کا نبی سلیمان اس کی برابری نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی یوسف اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ جب اس عہدے کے مطابق نہ سلیمان برابری کر سکتا ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے، تو پھر عرب کا عام بت پرست اس عباس جیسا نہیں تو علی جیسا کیسے ہو سکتا عباس جیسا نہیں تو خود علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور صفت ہے عباس کی، حسن عباس۔ ابھی آپ نے سنا حسن عباس، اب قرآن سے سنیے حسن عباس کیا ہے۔ حسن عباس، حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرتے تھے تو حسن یوسف کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے وہ نور نکلتا تھا جو دیواروں کو روشن کرتا تھا، دیواروں کو روشن کرتا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یوسف نبی آ رہے ہیں۔ کسی نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے حسن کو اپنے عرش کے نور سے خلق کیا، اللہ نے میرے حسن کو عرش کے نور سے منور کیا ہے اور یوسف کے نور کو کرسی کے نور سے منور کیا ہے، کرسی کے نور سے منور کیا ہے۔ تو جس کو کرسی کے نور سے منور کیا، جہاں سے گزرتے تھے یوسف، دنیا کہتی تھی حاشا اللہ ما ھذا بشر الا ملک کریم، یہ تو کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ گزر رہا ہے۔ اور ادھر جب علی کے حسن کا وارث عباس اور اکبر گزرتے تھے مدینے کی گلیوں سے تو دنیا کہتی تھی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، حاشا کلا ما ملک الا ملک کریم، یہ تو کوئی بندہ نہیں، یہ تو اللہ کا فرشتہ نظر آتا ہے۔ حسن عباس، اسی لیے میں نے کل جہاں اختتام کیا تھا کہ کون عباس جس پر محشر کے میدان میں ام البنین فخر کرے گی؟ مریم اپنے بیٹے عیسیٰ پہ فخر کرے گی، مصطفیٰ مرتضیٰ پہ فخر کرے گی، ام البنین عباس پہ فخر کرے گی۔ جب مریم کہیں گی کہ میرا بیٹا عیسیٰ وہ ہے کہ جو مہدی کا سپاہی ہے، مریم فرمائیں گی کہ میرا بیٹا عیسیٰ مہدی کا سپاہی ہے، ام البنین فرمائے گی تیرا بیٹا مہدی کا سپاہی ہے تو میرا عباس مہدی کا علمبردار ہوگا۔ سپاہی وہ ہوتا ہے جو حکم مانتا ہے، علمدار وہ ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حکم روح اللہ پہ چلتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، اور جس کا حکم عباس پہ چلتا ہے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ خوبصورت جملہ لکھا مورخ نے، کہا کہ جس کے جھولے کو جبرائیل جھولائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے جھولے کو حسین جھولائے اسے عباس کہتے ہیں۔ شان عباس کہ جس کے جھولے کو جبرائیل جھولائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے جھولے کو حسنین جھلائے۔ اور دوسرا جملہ کہ جس کے کپڑے رضوان جنت سے لے کے آئے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے فاطمہ زہرا سیے اسے عباس کہتے ہیں۔
کرنا چاہ رہا تھا. بسم اللہ. علم عباس، عبداللہ ابن عباس سے متعلق روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا اے عبداللہ ابن عباس، آپ تو کئی ہزار حدیثوں کے حافظ ہیں، آپ کا علم اور باب العلم کے علم میں کتنا فرق ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قطرۃ من صفحۃ ابحر، 7 سمندر ایک طرف کر دو، ایک قطرہ ایک طرف کر دو. میری مثال قطرے کی ہے اور علی کی مثال 7 سمندر کی ہے. وہ ہے عبداللہ ابن عباس. دنیا اس کے گیت گاتی ہے، لیکن کون عباس؟ فرماتے ہیں ان عباس ابن علی زقا علما زقا زقا. علی نے عباس کو ایسے علم دیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے اور پرندہ بغیر کسی رد و بدل کے دیتا ہے. اب سنیے، آپ نے نہج البلاغہ پڑھا ہے. نہج البلاغہ کلام علی ہے، لیکن میں نے جب ابو الفضل عباس کا کلام پڑھا تو ایک مورخ نے خوبصورت جملہ لکھا. وہ کہتا ہے نہج البلاغہ کلام میں علی ہے، لیکن عباس ہو بہو علی ہے. علم میں بھی علی ہے، شجاعت میں بھی علی ہے، علم میں بھی علی ہے. اب سنیے میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں. شب عاشور کا علی، میری گزارش ہوگی کہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. شب عاشور کا علی ہے عباس، اور شب عاشور کو عباس نے جو اپنے سپاہیوں کو خطبہ دیا، چند تھے تعداد میں، ان کو جو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ عباس کے اصحاب باوفا یہ کہنے پر مجبور ہو گئے عباس ابھی صبح ہونے کو بڑی دیر ہے، ہمیں ابھی سے معراج کراؤ. صبح ہونے کو بڑی دیر ہے، ابھی سے معراج کرائیے. اور اس خطبے کی راویہ ہیں عام بی بی نہیں، وہ بی بی کی جس کو زین العابدین نے خطاب دیا ہے. کہتے ہیں یا امتی الحمدللہ انت عالمۃ غیر معلمہ. وہ بی بی وہ فرماتی ہیں کہ جب رات چھانے لگی، چھائی، میں نے فضا کو ساتھ لیا اور میں نے کہا جا کے دیکھتی ہوں کہ میرے بھائی کے جو مٹھی بھر سپاہی ہیں ان کا مورال کیا ہے، مورال کیا، جذبہ کیا. فضیلت کے جملے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام کا علم ہے. خطبہ سنیے کیا ہے آپ کا. اور وہاں بی بی فرماتی ہیں کہ خطبہ خطبتن بلیغتن. عباس نے جو خطبہ دیا ایسا بلیغ خطبہ دیا، اور دیا کس کیفیت میں؟ بی بی فرماتی ہیں کان العباس اخی جالسن علی رکبتیہ کالاسد علی فریستہ. عباس دونوں زانو زمین پر رکھ کر ایسے بیٹھے تھے جیسے ببر شیر اپنے شکار پہ بیٹھا ہوتا ہے. ایسے بیٹھ کر خطبہ دیا. اور بی بی فرماتی ہیں کیسا خطبہ دیا کہ لم یسمع مثلھا الا من اخی الحسین. ایسا خطبہ میرے بھائی حسین کے علاوہ کہیں کسی سے سنا ہی نہیں گیا ہے. سنا ہی نہیں گیا. سنیے خطبہ کیا تھا. ابو الفضل عباس فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار. فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے ہم آل محمد کے نور کو خلق کیا ہے. آل محمد کے نور کو خلق کیا. وَمُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ. نہ جانے چونکہ رات کو خطبہ دے رہے تھے اسی لیے فرمایا حمد ہے اس خدا کی کہ جو رات سے دن کو نکالتا ہے. رات سے دن کو نکالتا ہے. اور آگے جملہ فرمایا اپنے جو اصحاب تھے ان کو فرمایا یا ایھا الاخیار.
آپ وصول کریں میں نے کتنی محنت سے کیسے ڈکشنریوں سے معنی نکال کے لائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرماتے ہیں یا ایھا الاخیار، اے چنے ہوئے لوگوں. بندے ہیں 70، 9 لاکھ ہے ادھر، 9 نہ مانو 5 لاکھ تو مان جاؤ. 9 لاکھ ادھر، 70 سپاہی ہیں، 70 سپاہی ہیں، 71واں خود ہے. مولا حسین عبادت فرما رہے تھے دوسرے خیمے. اور فرماتے ہیں یا ایھا الاخیار، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ ولی کی ولایت کی نصرت کرتے ہیں، اللہ انہی کا انتخاب کرتا ہے. میں کہوں گا ابو الفضل عباس، آپ نے ہمارے مورال کو بھی بلند کر دیا ہے. ارے 61 ہجری میں جو حسین کا ساتھ دے وہ تو ہے اللہ کا چنا ہوا، اور 1400 سال کے بعد جو مشن حسینی کا بڑھائے وہ بھی اللہ کا چنا ہوا ہے. 1400 سال کے بعد اللہ اکبر. اگلا جملہ فرمایا یا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگاروں. اے اللہ کی آل کے مددگاروں. خدا لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ کوئی اس کی آل ہے، نہ کوئی خاندان ہے. لیکن علم عباس دیکھیے، اے اللہ کی آل کے مددگاروں. گویا عباس فرماتے ہیں کہ کل بھی آل محمد ہی اللہ کی آل تھی. عجیبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلا جملہ فرمایا لا تفزعوا من ہجوم الفجار والکفار. اپنے سپاہیوں کو بلند کر رہے ہیں. ولا تفشلوا من کثرت الاشرار، اے میرے سپاہیوں ان کافروں کے ہجوم سے ڈر کیسا؟ ارے ایک لفظ میں کیا سمندر پوشیدہ ہے. اپنے سپاہیوں سے کہہ رہے ہیں، کون؟ عباس. کیا فرماتے ہیں؟ لا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کفار کے ہجوم سے ڈر کیسا؟ 9 لاکھ شامی ہیں، لیکن عباس انہیں کافروں کا ہجوم کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، بتا رہے ہیں 61 ہجری میں بھی جو حسین کے مقابل میں آ جائے وہ بھی کافر ہوتا ہے، اور آج بھی جو روضہ حسین پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَفْشَلُوا مِنْ كَثْرَةِ الْأَشْرَارِ، کہا ان شریر لوگوں کی کثرت سے اپنے آپ کو نیچا مت کرو. فرمایا کیوں نیچا نہ کرو؟ لِأَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ. یہ جملہ سننے والا ہے حضرت عباس کا. کیوں؟ لِأَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ وَأَنْتُمْ فَرَاشُ الْآثَارِ. ارے اس لیے کہ تم ہو آسمان ولایت کے ببر شیر، اور وہ ہیں جہنم کے نجس خور حیوان. فرمایا کیف یقامع من بذات الادیار. اور پھر فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ان شاہینوں کی سی ہے کہ جو آسمانوں پہ اڑتا ہے، یہ تو زمین پر رینگنے والے کیڑے اور پتنگے ہیں. شامیوں کی فوج کو رینگنے والے کیڑے پتنگے کہہ رہے ہیں. اور پھر اگلا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، میں کہتا ہوں کمال ہے اس کی بلاغت پہ. حضرت فرماتے ہیں یا ایتھا البقلۃ الخبیثہ النابتۃ علی الدمن، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گندگی کے ڈھیر پہ پیدا ہوئے. گندگی کا ڈھیر وہ ہوتا ہے کہ جس پہ کچھ لوگ گندگی پھینک جاتے ہیں اور کئی کمزور اٹھا کے لے جاتے ہیں. فرمایا یہ تو ان کی اولاد ہے، کسی نے ڈھیر پہ پھینکا ہے. کسی نے انہیں گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا اور کسی
حسین کے مقابل میں آ گئے. علم عباس سنیے اور اپنے سپاہیوں کا جذبہ بلند کر دیا اور فرماتے ہیں کیا؟ لقد اختارکم اللہ فی العالم الارواح، لقد اختارکم اللہ فی عالم الارواح لنصرت ولیہ و فرحت نبیہ، کہ اللہ نے تجھے آج سے انتخاب نہیں کیا، عالم ارواح ہی میں اللہ نے تمہیں ولی کی ولایت کی حمایت میں چن لیا تھا. اس لیے قرآن کہتا ہے الشقی شقی فی بطن امہ، بدبخت جو ہے وہ شکم مادر میں بھی بدبخت ہوتا ہے، اور خوش بخت جو ہے شکم مادر میں بھی خوش بخت ہوتا ہے. اگلا جملہ سنیے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں. اور اپنے 70 سپاہیوں کو عباس فرماتے ہیں تم کون ہو؟ انتم لب البریت وخلاصۃ الخلیق، تم اللہ کی خدائی کی مخلوق کے خلاصہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام وقت کی مدد کرے وہی مخلوق کہلانے کے لائق ہے. وہی مخلوق کہلانے کے لائق ہے. ان کے حوصلے بلند کر کے اب سنو شجاعت عباس کیا ہے. عباس فرماتے ہیں اما تعرفونی انا ہیبت الجبار، تم لوگوں کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں اللہ کی جبار کی ہیبت کا نام ہے عباس. تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ انا ہیبت الجبار، جبار کی ہیبت کا نام ہے عباس. اب سمجھ آئی کہ عباس کو بارے میں حسین کیوں کہتے تھے؟ فرماتے تھے عباس جو آنکھ سکون سے سوتی تھی آج وہ نہیں سوئے گی. اللہ اکبر. اگلا جملہ سنیے، فرماتے ہیں اے میرے سپاہیوں رات ڈھلنے دو، جب صبح ہوگی اذکرکم زلازلۃ یوم عظیم، کل کا دن چڑھنے دو، میں جنگ کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ محشر کے میدان کا زلزلہ کیسا ہوتا ہے. کل کا دن چڑھنے دو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ محشر کے میدان کا زلزلہ کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، ارے جب زمین زیر و رو ہو جائے گی. میں کل بتاؤں گا کہ قیامت کا زلزلہ کیا ہوتا ہے. اگلا جملہ سنیے، فرماتے ہیں غدن واللہ احیر جبرائیل، اللہ کی قسم کے کل کے دن عباس جنگ کر کے جبرائیل کو حیران کر دے گا. ارے وہ جبرائیل جس نے علی کی جنگیں دیکھی ہے اس کو عباس حیران کرے گا. اور پھر فرماتے ہیں اگلا جملہ واللہ غدن، اللہ کی قسم کل ادہش اسرائیل، میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا. ارے اسرائیل جس کا کام ہی مارنا ہے، کہا عباس اس سرعت سے کاٹے گا کہ جبرائیل دہشت زدہ ہو جائے گا کہ عباس کاٹ جلدی رہا ہے، میں روحیں کیسے نکالوں. فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُؤَذِّنُ الْوَلِي، اگر میرے مولا حسین نے مجھے اجازت دے دی. دیکھا
آپ زیارت عباس میں جملے پڑھتے ہیں، کون عباس؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ اگر میرے مولا نے اجازت دے دی، اگلا جملہ سنیے، میں نے جب یہ پڑھا تو کئی لمحے تک میں حیران رہا کہ عباس کی فضیلت کیا جملہ کہا اگر میرے مولا نے اجازت دے دی وَلَأَجْعَلُ أَصْبَعِي سَيْفِي، اگر میرے مولا نے اجازت دی اور اگر مجھے ہتھیار نہ بھی دیا تو میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا، اپنی انگلیوں کو تلوار بنا۔ یہاں پر دنیا حیران ہے کہ انگلیوں کو کون تلوار بناتا ہے؟ ایک مثال اور گفتگو تمام، باقی انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ ایک حاکم تھا یمن کا جس کا نام ہے مرہ بن قیس، ماشاءاللہ۔ اس نے جب تاریخ میں پڑھا کہ ہمارے جد کو نہروان میں علی نے مارا، 500 سال یعنی 5ویں صدی میں، اس نے جب ہسٹری پڑھی اس نے کہا اگر آج علی ہوتا، اگر آج علی ہوتا تو میں بتاتا کہ کیسے ہمارے آبا و اجداد کو مارا۔ چنانچہ اس بادشاہت کے بھوت میں 10,000 سپاہی تیار کیے اور چلا نجف اشرف قبر علی پہ۔ اس وقت ایسے روزہ نہیں تھا، قبر علی پہ گیا، قبر علی پہ جا کر اس نے ایک جملہ کہا یا علی میں تیری تربت کو کرنے آیا ہوں مسمار، اگر بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ میں تیری تربت کو کرنے آیا ہوں مسمار، اگر بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ روایت کے یہ الفاظ ہیں تزلزلت القبر علی ابن ابی طالب وخرجت منہ اسبوعین، قبر علی میں زلزلہ آیا، 2 انگلیاں باہر نکلی اور 2 انگلیوں نے اسے ایسا چیر دیا کہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ دونوں حصے پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ اہل نجف نے اس پتھروں کو سرکا کے شہر کے باہر صحرا میں رکھ دیا، اور تاریخ کا یہ جملہ عجیب ہے، کہا کئی 100 سال تک وہ پتھر صحرا میں پڑا رہا، کئی 100 سال تک صحرا میں پڑا رہا، اور نجس اور حرام خور حیوان اس پہ نجاست کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ جس کے بارے میں علی کے بارے میں جو شک کرتا ہے، جس کے 2 ٹکڑے ہوئے آج تک اس پہ نجس حیوان نجاست کر رہے ہیں، اور علی کے لال عباس نے جس کو کہا تھا میں 2 انگلیوں سے تجھے کاٹ دوں گا، اس نے یزید کو ایسا ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، آج بھی یزید کا نام گالی بن گیا ہے اور حیوان وہاں نجاست کرتے ہیں۔ بس یہ مولانا رومی تو کوئی شیعہ نہیں تھے، اس واقعے کو مولانا رومی نے یوں لکھا ہے، ایک شعر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شے کے زد با انگشت، شے کے زد با 2 انگشت، مرہ را کرد 2 نیم۔ یہ لکھا ہے انہوں نے۔ آئیے انشاءاللہ گفتگو پھر کروں گا، انشاءاللہ نماز کے وقت ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری دعائیں قبول فرمائے، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن جن حضرات نے یہاں مدحت و منقبت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ابو الفضل عباس باب الحوائج اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرمائے، تمام حاضرین کے حوائج شریعہ کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔